السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، شکر اللہ کا۔ امید کرتی ہوں آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج ہم کوکنگ کی بات نہیں کریں گے، نہ ہم کوکنگ کریں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ پاکستان میں آج کل بہت ہاٹ چل رہا ہے ٹاپک، اور وہ ہے ملالہ کا۔ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کہ اس نے کہا ہے کہ دو لوگوں کا ایک ساتھ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نکاح کریں، وہ بنا نکاح کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا، اب سارا پاکستان اس بات پہ بہت حیران ہے کہ ملالہ نے ایسا کیوں کہا، لیکن بی فرینکلی مجھے اس بات پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ ملالہ نے ایسا کیوں کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ ملالہ جس سوسائٹی میں رہ رہی ہے، جہاں موو کر رہی ہے، وہ اسی کو شو کر رہی ہے، وہ اسی کی عکاسی کر رہی ہے، اسی کو ہی ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ اس میں اتنا حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے وہاں جا کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کریں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ وہ وہاں کا کلچر یہاں پہ لانا چاہ رہی ہے، یہاں پہ شو آف کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے مجھے اس کی بات پہ یہ حیرت نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ بات عام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا کیڑا تھا اس کے دماغ میں جو سل کیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں یہ والا شوشہ چھوڑوں کہ بنا نکاح کے بھی رہا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک، میں باقی سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ یا تو اس کو پرپوز ہی ایسے بندوں نے نکاح کے لیے کیا ہوگا جو شادی کے قابل ہی نہیں ہوں گے، اسے نکاح سے نفرت ہو گئی، یا پھر دوسری بات میرے نزدیک یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا بندہ ملا ہوگا جو صبح شام اس کی پھینٹی لگاتا ہوگا، جس سے اس کو نکاح سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری ازمپشنز ہیں، شاید اسی لیے اسے نکاح سے نفرت ہو گئی ہے۔ بٹ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملالہ ہے کون؟ ہو آر یو؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ایک خاندانی معاشرے کو نظام میں ہمیں کس طرح سے لے کے آنا ہے، وہ سارے اصول سیٹ کر کے ہمیں بتا گئے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے ایک خاندان کو ایک وجود میں لے کے آنا ہے۔ اور یہ اٹھی ہے اور یہ ان سب کو چینج کرنے چلی ہے۔ ہو دا ہیل آر یو؟ کون ہو تم؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے یہاں پہ مجھے ایک وہ سٹوری یاد آ رہی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، انگور کھٹے ہیں۔ یہ سیم ملالہ کا وہی حساب ہوا ہے۔ اس کو نا اصل میں وہاں پہ جہاں جس معاشرے میں یہ رہ رہی ہے، وہاں پہ اسے سارے کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں ہوگا جو خاندانی ہوگا، اسے سارے انگور کھٹے ہی ملے ہوں گے۔ اس لیے اس نے سمجھا کوئی خاندانی بندہ نہیں ملا، تو اس نے کہہ دیا لو جی، کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نکاح ہو سکے، اس نے نکاح کو ہی ڈینائی کر دیا نکاح سے، کہ نکاح ضروری ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نکاح ہی کریں۔ عجیب بات ہے کہ مطلب کسی نے آپ کو نکاح کے لیے پرپوز نہیں کیا تو آپ نکاح ہی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ملالہ بی بی آپ پاکستان آؤ، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے خاندانی معاشرے کی کتنی اہمیت ہے، یہ سنت ہے ہماری۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہاں آئے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ انگور سارے کھٹے نہیں ہوتے، انگور میٹھے بھی ہوتے ہیں، بلکہ میرے اپنے گھر کے لان میں لگے ہوئے ہیں یہ رس بھرے انگوروں کی بیل۔ لیکن وہ پاکستان آئے تو اسے پتہ چلے نا کہ انگور میٹھے بھی ہوتے ہیں، سارے انگور کھٹے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ملالہ کی اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اگنور کریں اس کو، کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے وہ اس کی عکاسی کر رہی ہے، وہ ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی اپنے نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، آپ کیا سوچتے ہیں، کہ آپ اس حق میں ہیں، آپ اس کے اگینسٹ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملالہ نے ٹھیک کہا جو کہا؟ ملالہ وہ کہتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہی کافی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ نکاح ہماری سنت ہے، کیسے اس سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈینائی کر سکتی ہے کہ آپ بنا نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تھینک